ویلکم بیک کے انتخابی مہم اب آخری مرحلے میں ہے۔ انتخابی امیدواروں کی حتمی فہرست تیار ہو چکی ہے۔ کل الیکشن کمیشن اسے جاری بھی کر دے گا اور اس کے بعد 11 مئی اور کل کا دن، اس کے بیچ میں جتنے دن ہیں، اس کا مطلب ہے زبردست انتخابی گہما گہمی۔ اس انتخابات میں کہاں کہاں کانٹے کا مقابلہ ہوگا، یہ اس کا ہم مسلسل آپ کو احوال دیتے رہیں گے۔ آج بھی ہم آپ کو اس پشاور، راولپنڈی اور لاہور کا احوال دیں گے۔ اس انتخاب میں 2 نئے فیکٹر ہیں جو گزشتہ انتخابات میں نہیں تھے اور بہت اہم ہیں۔ میدان میں اس دفعہ ہے تحریک انصاف، پہلی بار مکمل اور بھرپور طریقے سے انتخابات لڑ رہی ہے۔ خود عمران خان کئی نشستوں پہ انتخابات لڑ رہے ہیں، اور دوسری بہت اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ انتخابات میں موجود نہیں تھے اور سن 2002 کے انتخابات میں نہیں، اور ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب نواز شریف بھی انتخابی میدان میں ہیں اور انتخابی میدان کے اندر قومی اسمبلی کی نشستوں سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ جناب عمران خان، جناب نواز شریف وہ شخصیات ہیں جو ان انتخابات میں ہیں، اور اس انتخابی دلچسپی کو اور انتخاب میں کس کا کس سے مقابلہ ہوگا، اس میں ان 2 شخصیات کا بہت اہم حصہ بھی ہے، اور ایسے نشستیں بھی ہیں جہاں پر یہ دونوں براہ راست ان کانٹے کے مقابلوں میں شریک بھی ہیں۔ پہلے جاتے ہیں پشاور، جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ این اے پشاور ایک بہت اہم حلقہ ہے، جہاں پر غلام احمد بلور کا مقابلہ کریں گے عمران خان۔ گزشتہ انتخاب میں غلام احمد بلور نے یہ نشست جیتی تھی اور کل ملا کے انہوں نے تقریباً 9000 ووٹ زیادہ حاصل کیے تھے، لیکن اس دفعہ این اے 1 پشاور 1 میں غلام احمد بلور کیا عمران خان کو ہرا پائیں گے؟ پشاور کے این اے 1 پشاور 1 کا احوال ہم نے حاصل کیا ہمارے کورسپونڈنٹ نعمان خان سے۔ 2008 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے درمیان حلقہ این اے 1 پر کانٹے کا مقابلہ ہوا، جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے حاجی غلام احمد بلور نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ایوب شاہ کو 7700 ووٹ سے شکست دے کر یہ نشست اپنے نام کر لی۔ 2013 کے انتخابات میں عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے پاس نظریاتی ووٹ ہے تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے پاس یوتھ کا ووٹ ہے، تو اگر یوتھ کا ووٹ عمران خان کو ملتا ہے تو اس حلقے سے عمران خان جو ہے وہ اس کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں۔ لیکن این اے 1 کی ہسٹری پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو این اے 1988 سے لے کر اب تک اس پر 4 مرتبہ حاجی غلام احمد بلور نے کامیابی حاصل کی، اور 1990 کے عام انتخابات میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کو بھی شکست دی اس حلقے سے۔ اس وقت جو تشہیری مہم ہے اور جو انتخابی مہم حلقہ این اے 1 میں چل رہی ہے، اس میں عوامی نیشنل پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ مستحکم ہے، اور جو شمولتی جلسے ہو رہے ہیں اس میں بڑی تعداد میں عوام جو ہے وہ غلام احمد بلور کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو پوسٹرز، بینرز اور جھنڈیاں جو ہے وہ بھی عوامی نیشنل پارٹی کی پوزیشن اس میں مستحکم ہے، اور سب سے زیادہ پیش عوامی نیشنل پارٹی دکھائی دے رہی ہے۔ تاہم اگر یوتھ کا ووٹ عمران خان کو پڑتا ہے تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا، اور اس نشست سے عمران خان کے جیتنے کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہیں۔ پشاور سے جاتے ہیں ہم راولپنڈی، جہاں پر این اے 56 ایک بہت اہم حلقہ ہے۔ یہاں پر ایک بار پھر عمران خان ہوں گے اور ان کا مقابلہ ہوگا مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی سے۔ حنیف عباسی نے گزشتہ الیکشن تقریباً 50,000 ووٹ کی مارجن سے جیتا تھا، بہت مقبول ہیں اور بہت ہی ایک اہم شخصیت ہے انتخابات جیتنے کے حوالے سے۔ اس حلقے سے کیا عمران خان انہیں زیر کر پائیں گے، یہ ہم نے پوچھا راولپنڈی میں ہمارے کورسپونڈنٹ ارشاد قریشی سے۔ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہرحال تو ہمیں مضبوط نظر آتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں جائیں، یہاں پر 2 فلائی اوورز بنائے، حنیف عباسی نے کارڈیولوجی سینٹر بنایا، اور ان کی مضبوط پوزیشن یہاں پر نظر آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود کچھ الزامات بھی رہ گئے، انگلیاں بھی اٹھی مسلم لیگ نون پہ کہ پولیس مقابلوں میں لوگ مارے گئے اور من پسند تعیناتیاں کی گئی، اس حوالے سے بھی کافی انگلیاں اٹھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون کی پوزیشن قدرے بہتر ہے۔ اگر جو عمران خان ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کی پوزیشن بھی دیکھا جائے تو چونکہ وہ قومی ہیرو ہیں، ان کی بھی پوزیشن کافی ٹف ہے۔ اگر وہ آخری 10-15 دنوں میں کوئی یہاں پر ڈور ٹو ڈور کیمپین شروع کرتے ہیں اور بڑا جلسہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حنیف عباسی کو کافی ٹف ٹائم ملے گا، اور یہاں پر ایک بڑا مقابلہ اور جو کانٹے دار مقابلہ ہونے کی امید ہے۔ راولپنڈی سے جاتے ہیں لاہور، جہاں پر ہم نے 2 حلقے چنے ہیں کانٹے دار مقابلے کے لیے۔ ایک اہم مقابلہ این اے 120 لاہور 3 میں ہوگا، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب نواز شریف 10 سال بعد انتخابی میدان میں ہوں گے۔
خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف یہ انتخابی میدان مار لیں گے۔ تحریک انصاف نے ان کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو میدان میں اتارا ہے، جبکہ NA 122 لاہور 5 میں ایک بہت اہم مقابلہ ہوگا۔ سردار ایاز صادق اور ان کے مقابلے کے لیے عمران خان خود میدان میں اترے ہیں۔ پشاور سے بھی عمران خان ہیں، راولپنڈی سے بھی اور لاہور سے بھی۔ لاہور کے 2 حلقے جہاں پر عمران خان اور نواز شریف الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا احوال ہمیں دیں گے عدنان ملک۔ آج ہی قومی اسمبلی کا حلقہ NA 120، وہاں 2008 میں بلال یاسین جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ جیتے تھے اور انہوں نے تقریباً 65,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ ان کے مد مقابل جو دوسرے نمبر پہ تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جہانگیر بدر تھے، جو سیکرٹری جنرل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہے ہیں۔ اس طرح ان کے ووٹوں میں بھی کافی تناسب تھا، باقی امیدوار جو تھے وہ بہت نیچے تھے، اور اس مرتبہ جو ہے بلال یاسین کو صوبائی اسمبلی کے لیے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ جو قومی اسمبلی کا ٹکٹ ہے اس پہ میاں نواز شریف بذات خود الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ PTI نے یہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو اتارا ہے، جبکہ میاں نواز شریف کے ایک عزیزہ ہے جو سابق مرحوم جھارا پہلوان ہے، اس کی بیوہ ہے سائرہ بانو، وہ بھی امیدوار ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے حافظ سلمان بٹ جو ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بھی امیدوار ہیں۔ لیکن یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اس حلقے سے، چونکہ یہ ان کا آبائی حلقہ بھی تصور کیا جاتا ہے اور یہاں سے ہمیشہ مسلم لیگ نون ہی کامیاب ہوتی ہے، اور اس مرتبہ بھی یہاں میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ واضح اکثریت سے اس حلقے سے کامیاب ہوں گے۔ قومی اسمبلی کا حلقہ NA 122 ہے۔ یہاں ماضی میں 2008 میں مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ سردار ایاز صادق جیتے تھے، اور دوسرے نمبر پہ رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں عمر مصباح، اور ان کے درمیان جو ہے ووٹوں کا تناسب جو ہے وہ کافی زیادہ تھا۔ میاں عمر مصباح نے تقریباً 25,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ سردار ایاز صادق نے 85,000 کے قریب ووٹ لیے تھے۔ اور اسی طرح اس حلقے میں 2013 میں یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو ہے وہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہاں پہ آئے ہیں، جو سردار ایاز صادق کا مقابلہ کریں گے۔ اگرچہ انہوں نے 2002 میں بھی سردار ایاز صادق کا مقابلہ کیا تھا، لیکن اس میں عمران خان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ اب یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ایک بدلا ہوا عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے یہاں آیا ہے، اور انہوں نے یہاں آتے ہی اپنے حلقے میں جو ہے صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں بھی ٹکٹوں میں کافی رد و بدل کیا ہے۔ پہلے انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ 2 امیدواروں کو ٹکٹ دیے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے چینج کر کے اب حال ہی میں تقریباً 2 دن پہلے شعیب صدیقی کو یہاں سے جو سابق MP رہے ہیں ان کو ٹکٹ دے دیا PTI کے حلقہ 147 سے، اور 148 میں رات ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک آزاد امیدوار میاں اسلم اقبال تھے جو سابق منسٹر بھی رہے ہیں، ان کو یہاں سے انہوں نے ٹکٹ دے دیا ہے PTI کا، اور اس طرح انہوں نے اپنے نیچے جو 2 ونگز ہیں وہ مضبوط کی ہے، اور اب یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو اس وجہ سے کامیابی حاصل ہوگی، جبکہ ان کے مقابلے میں PP 148 میں اختر رسول ہیں جو ہاکی کے کھلاڑی رہے ہیں، جبکہ PP 147 میں جو ہے وہ میاں محسن لطیف ہیں جو یہاں سے سابق MPA بھی ہیں۔ یہ حلقہ جو ہے یہ ریلوے کی آبادی پہ زیادہ تر مشتمل ہے، جبکہ اس میں سمنا آباد کے کچھ علاقے بھی آتے ہیں، گڑی چوک کا علاقہ بھی آتا ہے، اور اس طرح اب یہ تصور ہے کہ PTI کے عمران خان کو یہاں پر برتری حاصل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ آج آپ نے سنا پشاور، راولپنڈی اور لاہور کا احوال، پاکستان کے بہت ایسے اہم حلقے جہاں کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ ہم آئندہ پروگرام میں آپ کو ان کا جائزہ پیش کرتے رہیں گے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد جائیں گے امریکہ جہاں پر دہشت کا سما ہے، اس کے بہت اہم شہر باسٹن میں، جہاں پر چند روز پہلے دہشت گردی ہوئی تھی اور آج دہشت گردوں کے خلاف ایکشن کا دن ہے۔ اس کے موقع پر باسٹن جیسے شہر میں، جو کہ شہر ہے ہارورڈ یونیورسٹی اور MIT یونیورسٹی اور باسٹن یونیورسٹی کا، اس وقت کرفیو ہے وہاں پر اور دہشت ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ پاکستانی دہشت گردی کے واقعے کے عادی ہیں، لیکن دنیا کے دوسرے ممالک نہیں، اور خاص طور پہ امریکہ نہیں، جہاں پر دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ اب سے چند روز قبل ہوا تھا امریکہ کے ممتاز شہر باسٹن میں، اور اس وقت وہی باسٹن شہر دہشت کی فضا ہے وہاں پر۔ وہاں کے حکام لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ یہ بہت بڑا شہر ہے، کئی لاکھوں کی آبادی ہے، دنیا بھر میں باسٹن پہچانا جاتا ہے ہارورڈ یونیورسٹی اور MIT کی وجہ سے، لیکن آج وہاں پر دہشت کا سما ہے۔ اسی باسٹن شہر میں 15 اپریل کو ایک طویل ریس کے اختتام پر 2 بم دھماکے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ تھا جس میں 3 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ پولیس نے اس کے فوراً بعد سراغ لگا لیا تھا ایسے لوگوں کے مشتبہ 2 مشتبہ نوجوانوں کا، جن کے بارے میں خیال تھا کہ انہوں نے دھماکہ کیا۔ ان کی تصویریں عام کی گئی اور اس کے بعد ڈراپ سین ہو گیا۔
कल रात से लेकर अब तक पुलिस हरकत में है, जिसके नतीजे में जो दहशतगर्द हैं उन्होंने भी कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा जा चुका है। दूसरे दहशतगर्द के बारे में बताया गया है कि वो गोला बारूद के साथ बॉस्टन के किसी इलाके में छुपा हुआ है। बहुत इस वक्त सरासीमगी का आलम है अमेरिका के शहर बॉस्टन में, और इस वक्त अमेरिकी चैनल्स पर बॉस्टन की सूरत हाल बराह रास्त पूरी दुनिया में दिखाई जा रही है। बॉस्टन जाते बराह रास्त जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ इंटेलिजेंस वेबसाइट स्ट्रैटफोर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब कामरान बुखारी। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। इस वक्त बॉस्टन शहर का हाल क्या है, और अभी तक नहीं पता कि दूसरा जो दहशतगर्द जो कि बच गया है, एक को मार दिया गया है, वो कहां पर है, अभी तक उसकी लोकेशन भी नहीं पता है। और ओवरऑल पुलिस ने और हुकाम ने शहर में लोगों को कहा हुआ है कि वो घरों से बाहर ना निकले। जी, ये सही कह रहे हैं आप कामरान। ये यहाँ पर एक बहुत ही वो दहशत की फिजा है, और खतरा ये है कि ये शख्स कहीं भी छुपा हुआ हो सकता है, और अगर जो है अपने बचाव के लिए अगर इसके ऊपर जो है किसी किस्म की कार्रवाई की जाती है या कहीं से निकलता है तो उसमें जो है आम शहरियों की जान और माल का नुकसान ना हो। तो इस वजह से लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहें। स्कूलों को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, और जो है कुछ जगह से जो है ट्रैफिक को भी जो है रोका गया है। लेकिन ये है कि चूंकि अमेरिका के अंदर इस किस्म का वाकया नहीं होता, ये पहला वाकया है 9/11 के बाद, तो और 9/11 जो है एक मुख्तलिफ नौइयत का वाकया था, तो इसमें जो है जाहिर है यहाँ की जो पुलिस है, अथॉरिटीज हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से जो है रिएक्ट करती हैं। इसमें मीडिया का और हुकाम का क्या रिएक्शन है कि दोनों दहशतगर्द दरअसल चेचन थे, चेचनिया से इनका ताल्लुक है और तवील अरसे से अमेरिका में रहते थे, दोनों ग्रीन कार्ड होल्डर्स थे, इस बारे में क्या कहा जा रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये अपना लीगल परमानेंट रेजिडेंट्स थे जिनके पास ग्रीन कार्ड था। लेकिन ये भी है कि इन्होंने चेचनिया का जो इलाका है नॉर्थ कॉकेसस का और दागिस्तान के अंदर इनकी कुछ स्कूलिंग हुई है, तो उस इलाके से तो ये कई सालों से निकले हुए थे। तो कुछ अरसा इन्होंने किर्गिस्तान में सेंट्रल एशिया में गुजारा जहाँ के ये शहरी थे, और उस शहरियत के बलबूते पे इनको लीगल परमानेंट रेजिडेंस अमेरिका में मिली है। तो और बेसिकली वही स्टैंडर्ड एक किस्म की जो है इनके बारे में जो इत्तलात आ रही हैं इनके नेबर्स और जानने वालों से कि जो है ये इस तरह के मालूम तो नहीं होता था कि इस किस्म के लोग हैं। लेकिन ये है कि जाहिर है ऐसे वाकयात में जो दहशतगर्द होते हैं वो बहुत सारे लोगों को हैरान कर देते हैं। लेकिन बुखारी साहब, एक बात तो होगी कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है अमेरिका में, उसने तो बहुत लंबी ठंडी सांस ली होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान का नाम किसी सिलसिले से नहीं आया इस दहशतगर्दी के वाकये में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे जब से जो है ना ये कार्रवाई हुई, ये अफसोसनाक जो धमाके हुए, उस वक्त से लेके अब तक जो है मुसलमानों के अंदर और बिलखसूस पाकिस्तानियों के अंदर, अमेरिका के अंदर और यहाँ कनाडा के अंदर भी ये एक फियर था कि ऐसा तो नहीं कि जो है ये हम में से कोई हो और फिर से जो है वो अमेरिका का जो लॉ इन्फोर्समेंट का जो नजला है वो मुसलमान और पाकिस्तानी कम्युनिटी पे गिरे। तो वो जो है वो तो जाहिर है उन्होंने रिलीफ का सांस लिया है। लेकिन चूंकि ये मुसलमान हैं तो वो कहते हैं कि पूरी तरीके से तो जो है उनको उस तरह तो जो है ना रिलीफ नहीं मिली। लेकिन कम से कम ये है कि जो है जो वो एक यूजुअल सस्पेक्ट जो पाकिस्तानी करार दिए जा चुके हैं वो उससे हट के एक वाकया हुआ है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो लॉ इन्फोर्समेंट वाले भी जो है शुरू में जो इत्तलात आ रही थी कह रहे थे जी कि कोई मिस्टीरियस जो है ना ओरिजिन्स के हैं, इनकी जो एथनिसिटी है वो मिस्टीरियस है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कामरान बुखारी हमारे साथ थे बॉस्टन से, जहां पर दहशत की फजा है। एक दहशतगर्द हलाक हो चुका है पुलिस मुकाबले में और दूसरा उसकी तलाश जारी है और पूरे बॉस्टन शहर में कर्फ्यू का समा है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। हफ्ता इतवार की तातील रहती है, पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।